بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ چیپٹر ہے کریکٹر اسکیچ آف گرینڈ مدر، ٹھیک ہے۔ اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس مضمون کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ مصنف کی نانی اس کے نانا سے بہت مختلف تھی۔ اس کے نانا کے برعکس اس کی نانی ایک شریف اور مہربان عورت تھی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ مہربان تھی۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں کپڑے تقسیم کرتی تھی۔ اسے علم تھا کہ اس کا خاوند بہت طاقتور انسان ہے اور وہ اپنے بستر کے قریب کلہاڑا رکھتا تھا تاکہ ڈاکوؤں کا قلع کما کیا جا سکے۔ اس کی نانی موم بتی ہاتھ میں لے کر رات کو اس کے نانا کے بستر کے گرد چکر لگاتی اور دیکھتی کہ آیا اس کے نانا نے کسی ڈاکو کا سر قلم کیا ہے یا نہیں۔ اپنے خاوند کے برعکس وہ باغ سے خوب محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے کاغذ والے پسندیدہ پھولوں کی تصویریں بناتی رہتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذہن فنکارانہ تھا، اور ڈیوڑی کی دیوار کے ساتھ چینی لوگوں کی تصویریں اور جنگ کی تصویروں کو لٹکائے رکھتی تھی۔ اپنے خاوند کے برعکس اس کی طبیعت سنجیدہ اور لطیف تھی۔ اس کا خاوند ایک سخت گیر اور ظالم انسان تھا۔ وہ اصول پرست انسان تھا اور وہ کسی کو ان اصولوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مصنف کے ماموں اور خالائیں بھی سخت نظم و ضبط کے پابند لوگ تھے۔ اس کا سب سے چھوٹا ماموں ایک مضبوط اور مزاحیہ انسان تھا۔ ایک اور ماموں ہوشیار انسان تھا۔ اس نے شیشے کے شوکیس میں ایک ماڈل جہاز کا نقشہ رکھا ہوا تھا اور بندرگاہ سلگو کا نقشہ تھا۔ وہ پاگل ہو گیا اور پاگل خانے میں مر گیا۔ صرف اس کی نانی ایسی خاتون تھی جو ہر کسی کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کرتی تھی، اور وہ مصنف کے ساتھ بھی بہت مہربان تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا تمام سکون اور امن جو عام طور پر اس کے نانا اور ماموں لوگوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتا تھا، اس کا مرہون منت تھا۔ مائی گرینڈ فادر اور ڈبلیو بیٹس کی خود نوشت سے لیے ہوئے صفحے کے برابر مضمون۔ خود نوشت کا نام بچپن اور جوانی کی یادیں ہیں۔ اس مختصر سے مضمون کے ٹکڑے میں وہ اپنے نانا کے کردار کا ذکر کرتا ہے اور اس کے متعلق خاندان کے دوسرے افراد کے متعلق اپنے جذبات اور احساسات کا ذکر کرتا ہے۔ اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے وہ اپنی چھٹیاں اپنے نانا کے گھر جو سیلگو میں واقع تھا گزارتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچپن میں اسے کئی قسم کے ڈر اور خدشات لاحق رہے ہیں اور وہ ایک غمزدہ اور افسردہ بچہ تھا، لیکن یہ خدشات اور پریشانیاں اس کے اپنے ذہن کی پیداوار تھیں۔ تاہم اس کے نانا کے گھر کافی نظم و ضبط تھا۔ اس کا نانا کم گو انسان تھا۔ وہ سخت غیر مضبوط صحت کا مالک تھا۔ وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ نظم و ضبط کے اصول توڑے۔ اس کا نانا کبھی بھی اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اس سے ڈرنے اور اس کی تعریف کرنے کا عام رواج تھا۔ مصنف نے اسے خدا کے ساتھ گڈ مڈ کر رکھا تھا۔ مصنف کو یاد تھا کہ ایک دفعہ مایوسی کے حملے میں اس نے سوچا کہ شاید اس کا نانا اس کے گناہوں کی اسے سزا دے۔ بچپن کی سب سے زیادہ بری چیز اس کی تنہائی تھی اور دوسرے اس کے نانا کی موجودگی۔ اس کی نانی ایک مہربان خاتون تھی۔ اس نے بھی ایک دفعہ بے ضرر سی حرکت پر اسے سزا دی۔ مصنف باورچی خانے میں کھیل رہا تھا اور ایک نوکر نے اس کی قمیض کو مذاق میں اپنی طرف کھینچا۔ اسی لمحے اس کی نانی کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سزا کے طور پر اکیلے کو کمرے میں بند کر کے کھانا دیا گیا۔ گھر میں کھانے کے بارے میں بہت نظم و ضبط برتا جاتا تھا۔ صبح 9 بجے اور شام کو 4 بجے کھانا دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ماموں نے مصنف کو اس وقت ڈانٹا جب دونوں کھانوں کے وقفے کے درمیان وہ کچھ کھاتا ہوا پایا گیا۔ ایک دفعہ بچپن میں اس نے اپنی خچر کی لگام کھینچی اور اسے ایک ضرب لگائی۔ اس پر نمائش کرنے کا الزام لگایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا۔ اسے اپنے بچپن میں سوائے دکھ کے اور کچھ یاد نہ تھا۔